الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، ملک میں بہت سارے حلقے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ عمران خان کی کیا پالیسی ہے کہ کبھی تو وہ لڑائی شروع کر دیتے ہیں اور پھر کبھی نرم پڑ جاتے ہیں، کبھی غصہ اور دھمکیاں دیتے ہیں اور پھر کبھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں، کبھی فائٹ اور کبھی ٹاک۔ اگر اب غور کریں تو یہی تو سیاست ہے، یہی تو پتے عمران خان کھیل رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج ہواؤں کے رخ بدل چکے ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ عمران خان کا کوئی مستقبل نہیں ہے اور طاقتور لوگوں نے عمران خان کو قصہ ماضی بنا دیا ہے، اور پاکستان کی تاریخ بھی یہی شاہد ہے کہ جب ایک دفعہ طاقتور لوگ سیاستدان کو نکال باہر کرتے ہیں تو پھر انہیں واپس آنے کا کبھی موقع نہیں دیتے۔ لیکن عمران خان کو جب سے نکالا گیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک نہ صرف عمران خان نے اپنے نیریٹو کو ہمیشہ زندہ رکھا ہے، اسے سیل کیا ہے، بلکہ اسے مستحکم تر بنایا ہے۔ اس نے جس طرح ایک تسلسل کے ساتھ جو میٹنگز کیے ہیں، جلسے جو کیے ہیں اور انتخابات جیتے ہیں، چاہے وہ ضمنی الیکشنز ہوں یا باقی اس کے پبلک جو گیدرنگ ہو، ہر جگہ اس نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک لیڈر ہے اور لوگ اس کی بات سنتے بھی ہیں، اس پہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں، اسے پاکستان کا واحد ایسا جو قائد مانتے ہیں جو پاکستان کا خیر خواہ ہے، ایماندار ہے، اس پر کوئی ایسی چھینٹے نہیں ہیں کرپشن کے یا کوئی اور اس قسم کی علائشیں نہیں ہیں۔ اور آج یہ صورتحال ہے کہ سبھی لوگ اس کی بات سن رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میل ملاقاتوں کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، اور اب عمران خان ایک طاقتور فریق کی حیثیت سے یہ ملاقاتیں کر رہا ہے اور اپنی باتیں بھی منوا رہا ہے، یقیناً وہ لچک بھی دکھا رہا ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو جناب نکلا تھا اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے، لانگ مارچ کرنے کے لیے، دھرنا دینے کے لیے، اب وہ تاریخوں پہ تاریخیں دے رہا ہے، آخری ڈیٹ کیوں نہیں دے رہا؟ یہ جو ہے نا سیاست میں یہ سارے طریقے آزمائے جاتے ہیں۔ آپ کا جو فوکس ہوتا ہے وہ آپ کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ آپ نے مقاصد حاصل کرنے ہیں، اور عمران خان نے آہستہ آہستہ کبھی دباؤ کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے، کبھی عوامی پریشر کو سامنے لا کر، کبھی میل مذاکرات کر کے ہر طریقے سے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ اور آج یہ صورتحال ہے کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ اندر سے شدید پریشان ہے، بلکہ ان کی رائے تقسیم ہو چکی ہے۔ نئے آرمی چیف کے تقرر کے حوالے سے جس طرح عمران خان نے ایک چھکا مارا ہے، اب پی ڈی ایم کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ بارگیننگ کرتی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی جائے یا پھر نیا آرمی چیف تعینات کیا جائے۔ یقیناً ان کی اپنی خواہشات تھیں، لیکن عمران خان نے صحیح وقت پر صحیح گیم کھیل کر، صحیح چھکا لگا کر اب پی ڈی ایم کو بالکل دفاعی پوزیشن پر لا کر کھڑا کیا ہے۔ بلکہ اب یوں کہا جائے کہ اس وقت یہ صورتحال ہے کہ موجودہ آرمی چیف کو نہ صرف عمران خان نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی، ان کی جو آگے ہے ایکسٹینشن اسے مؤخر کر دیا جائے، وہ اس وقت تک کام کرتے ہیں جب تک نئے الیکشن نہیں ہو جاتے۔ اب پی ڈی ایم کی حکومتیں بھی اسی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ یوں سمجھیں کہ اب موجودہ آرمی چیف کے لیے جو ہے ایکسٹینشن پلیٹ میں لے کر ساری سیاسی جماعتیں ان کے آگے کھڑی ہوئی ہیں، جناب آپ یہ لے لیں، جب الیکشن ہو جائے اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا۔ اور اس کا سارا کریڈٹ جو ہے عمران خان کو جاتا ہے، اور اس کا ہم جو ہے نتیجے بھی دیکھ رہے ہیں، چاہے عدالتوں کے اندر معاملات ہیں، چاہے دہشت گردی کے کیسز ہیں، چاہے بغاوت کے کیسز ہیں، چاہے شہباز گل کی رہائی ہے۔ یقیناً یہ انصاف کے، قانون کے، آئین کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں، لیکن جو طاقتور حلقوں کی طرف سے جو انٹرفیئرنس تھی، جو مداخلت تھی، جو دباؤ تھا مختلف چینلز کے اوپر، مختلف صحافیوں کے اوپر، وہ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ وہ دباؤ کہیں نہ کہیں کم ہو رہا ہے۔ اب یہ جو مہینہ چل رہا ہے ستمبر کا، یقیناً اس مہینے کے اندر بہت سارے فیصلے ہونے ہیں، اور اگلے مہینے اکتوبر میں جا کر اگر حکومت اس وقت کوشش کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، کچھ باتیں وہ عمران خان سے منوانے کی کوشش کر رہی ہے، کچھ حکومت سے منوا رہی ہے، اور حکومت سے باتیں منوانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کچھ بھی دو چار جماعتیں جو اس کی اتحادیہ ہیں انہیں ایک آنکھ ماری جائے گی اور ادھر ادھر ہو جائیں گی، حکومت دھڑام سے گرے گی اور بات مان لے گی۔ اس طرح عمران خان کو بھی یقین دلایا جا رہا ہے کہ کچھ آپ سپیس دیں، کیونکہ بہت ساری جو پی ڈی ایم کی پارٹیاں ہیں انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کیے ہیں اور انہوں نے سخت فیصلے کیے ہیں، یا مہنگائی کو اس قدر بڑھایا ہے جس کی وجہ سے ان کی سیاسی بیس جو ہے وہ بہت کمزور ہو گئی ہے۔ اور اس وقت بلا میں سمجھتا ہوں شک اس وقت عمران خان جو شہرت کی بلندیوں پر ان کی حد لذیذ پاپولیرٹی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ 80-90% پاکستانی قوم جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ عمران خان چاہتے ہیں کہ جس قدر جلد الیکشن ہوں
وہ کلین سویپ کریں گے، جبکہ پی ڈی ایم چاہتے ہیں کہ اس میں جتنے ڈیلے ہو سکتی ہے وہ کریں تاکہ وہ اپنی ساکھ کو بحال کر سکیں۔ بہرحال ابھی جو ہے پرائم منسٹر جا رہے ہیں امریکہ وایا لندن، جہاں وہ نواز شریف سے مذاکرات کریں گے، ان سے رہنمائی لیں گے۔ نئے آرمی چیف کے حوالے سے اس وقت سب سے مسئلہ جو پھنسا ہوا ہے، ابھی بھی مختلف چینل یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات چل رہے ہیں، اسی طرح حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی مختلف معاملات چل رہے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہو چکا ہے۔ عمران خان کے لیے حالات سازگار جو ہیں وہ بنتے جا رہے ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگلے 3-4 مہینے کے دوران عمران خان نہ صرف پرائم منسٹر ہاؤس پہنچ جائیں گے، بلکہ اگر موجودہ آرمی چیف کنٹینیو رکھتے ہیں ایز اے آرمی چیف، تو نیا آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے وہ بھی عمران خان کی دسترس میں آ جائے گی، اور وہ ایک ڈراؤنا جو خواب ہے پی ڈی ایم کے دل میں، ہو سکتا ہے وہ عملی شکل بھی اختیار کر جائے۔ ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔